بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالی سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا، وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگ، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرانے کا ثواب ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، کیونکہ حق تعالی اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا۔
اے لوگ، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی و قربت کا برتاؤ کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے کاٹے رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالی قیامت کے دن اسے دوزخ سے براءت نامہ عطا کرے گا، اور جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالی اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔